محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے برادران ایمانی آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے اہتمام سے میں حضرات کی بارگاہ میں اپنا عرائض پیش کر رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پروردگار عالم مخاطب ہے اور ایک بہت پیارا عنوان یا پیاری صفت جو آپ کی ہے وہ ایمان کی ہے، اس سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنو. یہ لفظ مؤمنو اس لیے پروردگار عالم لائے کہ یہ بہت اچھی صفت ہے، اور اچھی صفت کے علاوہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہی بات مانتے ہیں، اور جو ایمان لے آتا ہے اس کو قرب خدائی پسند ہے، اللہ کے نزدیک جو وہی جانا چاہتا ہے. انہوں نہیں چاہتا. میں نے عرض کیا تھا آپ کی قسم میں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنو یہ خطاب کہہ کے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب یہ آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ روزہ بھی ہم لوگ تھوڑا سا خود سے بے خبر ہیں. ہم اپنے وجود سے زیادہ بے خبر ہیں. خود اپنی حقیقت کی طرف بھی اپنا اتنا نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ حیوانیت ہم پہ زیادہ غالب ہے، کیونکہ جسمی لحاظ سے تو ہم حیوانی ہیں. جسمانی لحاظ سے جسم جانور ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سیر ہوتا ہے، بچے جمتا ہے، مرتا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ترہ امتیاز نہیں ہے کہ ہم 2 پیرے جانور ہو جائیں، گائے 4 پیر کے جانور ہو جائے، اونٹ 4 پیر کا. یہ ایسا نہیں ہے. ہم یہ انسان ایک گوہر ہے، ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا نور ہے کہ اس کو آپ درک کریں. اصل وہ ہے، خطاب اس سے ہے. ایمان بھی وہی لاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. ابھی ہمارے پاس یہ پرہیز یا بچنا تھوڑا سا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. کام یہ کہتے بہت سخت کام ہوتا ہے. تھوڑا سا ادھر سے ذرا گھبرا جاتے ہیں. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی کیے. یہ تو کیا ہے اس میں؟ لعلکم تتقون. اور جو ایمان لائے ہو اس لیے ایمان لائے تھے کہ تمہارا ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، وہ لقاء پروردگار عالم، خداوند عالم کے نزدیک ہونا.
اس کو متقی اور تقوی کا درجہ کہتے ہیں، اس تک تم کو پہنچنے کا تم ہے نہیں چاہتے ہو؟ جب چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، ہم نے تم کو بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کے ذریعے تم عرض کرو کہ لقاء اللہ تک پہنچتے ہو۔ اب یہ لقاء اللہ ہمارا یہ متقی ہونا ایک بہت عرض کرو ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ جب یہ متقی انسان ہو جاتا ہے تو اس کا ایک آپریشن ہو جاتا ہے، اس کا ایسا آپریشن ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے یہ اس انسان کے لیے کیا کرنا ہے، اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، انسان ذات سے میرا کیا رابطہ ہے، کیونکہ اصل بنیادی طرح سے یہ ہے۔ یعنی اگر آپ سوال بنائیں تو خلاصہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میرا اپنے وجود سے کون سا رابطہ ہونا چاہیے، میرا اللہ سے کیا رابطہ ہونا چاہیے، میرا دوسری مخلوق جو پروردگار عالم کی ہے ان سے کیا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے ہماری زندگی کا۔ یعنی یہ رابطے اگر معین ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے نظام، دستور، معاشرہ یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ میرا اللہ سے کیسا رابطہ ہو، میرا اپنے وجود کے ساتھ کیسے رابطہ ہو، میرا دوسرے انسان ہے ان کے ساتھ کیسے رابطہ ہو۔ اگر یہ سب راہیں آ جائے تو یہی تو نظام ہے آپ کا۔ فرد سازی کا بھی نظام اسی میں ہے، معاشرہ سازی بھی یہی ہے، نظام بھی یہی ہے، کلی بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیلیں کرنے کے لیے تو وقت چاہیے، لیکن یہ کہ خلاصہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مقام تقویٰ ہے، یہاں تک پہنچنے کا ہے۔ تو اب ہم جب بھی ہمارے پاس کچھ عبادات یا کوئی چیزیں بیان رہتی ہیں تو ہم انہی میں گھس جاتے ہیں، ہماری عادت یہ ہوتی ہے۔ اب کا روزہ ہے تو بس یہ کہ روزہ ہے، بس یہ روزہ ہے، بس یہی روزہ ہے، یہ چند چیزیں نہیں، روزہ نہیں، تو بس اس کے علاوہ اس روزے کے میرے روح پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، میری روح کی کیا پرورش ہوتی ہے، میری روح کیا تقاضا کرتی ہے، میرا ضمیر مجھے کس طرح بھڑکاتا ہے اس روزے کے ہوتے ہوئے، یہ بہت ساری دعوتیں مجھے ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک کام سے آپ کی ایک روحانیت کیفیت چینج ہوتی ہے، اس چینج ہونے کے بعد پھر آپ کے اندر میں سے ایک دعوتیں اٹھتی ہیں، اس کی طرح ہم توجہ نہیں دیتے، ہم خیال کرتے بس ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پوری رات جاگتے ہیں، سحری کی، نماز پڑھی، صبح کو سو گئے، پھر شام کو جاگے، پھر افطاری کی، جاگے اور سو گئے، باتیں گپے لڑائی، اصلی توجہ نہیں ہے۔ جب اس طرح سے یاد خدا نہیں ہے تو وہ روح روزہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ جب روح روزے کا وہ نہیں آتا ہے تو ہم وقت ایک منہ تو بند کر لیتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندے خدا جا رہا تھا، ایک بوڑھا کچھ کھا رہا تھا، جوان لڑکا تھا، تو اس نے کہا چچا آپ روزے سے ہے نہیں ہے؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں آتا، حرام مال نہیں کھاتا، کہ جھوٹ نہیں بولتا، جتنی برائیاں ہیں اس نے گن لی، یہ نہیں کرتا، لیکن بوڑھا ہوں، یہ میرا معدہ جو ہے برداشت ہے، کھاتا ہوں، دوسرا سب روزہ ہے۔ اس نے پھر بوڑھے نے جوان سے پوچھا کہ تم روزے سے ہو؟ کہا آپ نے جو بات کہی ہے میں بہت کھاتا پیتا نہیں ہوں اور میں سب کام کرتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اس انداز کے ہوتے ہیں، یعنی ہم خیال کرتے کہ ہم نے یہ کیا، وہ ہمارے فقط اس انداز کے ہیں۔
اب میں خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ مولا علی علیہ السلام نے خطبہ نقل فرمایا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال ان رسول الله خطبنا ذات يوم فقال ايها الناس قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه والمغفرة. یہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ کا مہینہ ہے جو برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سب ساتھ لا رہا ہے. شہر وعند اللہ افضل الشہور، جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں سے یہ مہینہ اللہ کا افضل ترین مہینہ ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں. سبحان اللہ. واللیالی ہے افضل اللیالی، اس مہینے کی راتیں تمام دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں. والساعاتُهُ افضل الساعات، اور اس کی گھڑیاں، گھڑی کو مانا نہیں یعنی گھڑیال یا گھنٹہ یہ نہیں ہے، گھڑی کوئی تھوڑا سا وقت، پل کہتے ہیں، گھڑی کہتے ہیں، ہم گھڑی کہتے ہیں اردو میں تو ہاں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ الشَّهْرُ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایسا مہینہ ہے جو تم کو بلایا گیا ہے اللہ کی ضیافت کے لیے. ہمارے پاس ابھی مثلا یہاں کمشنر مجھے دعوت دے دے کہ افطاری کے لیے، کوئی دعوت کے لیے، تو میں 10 دفعہ آپ سے بولوں گا مجھے کمشنر کی دعوت ہے، مجھے ڈی سی کی دعوت ہے، مجھے وزیر کی دعوت ہے. میں اتنا کروں گا کیونکہ اس کو حیثیت دیتا ہوں. لیکن مجھے کبھی آپ نے کہا فخر سے کہ مجھے اللہ نے دعوت دی ہے، یہ نہیں کہتے. یہ ہم نہیں کہتے. یہ لفظ بلوغ سنا ہے نا اپنے، آدمی بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی. آپ مجھے ایک امانت دیں، کبھی یہ لوگ مجھے 1 لاکھ 1 کروڑ جو مطلب آپ کی مرضی مجھے دو، میں جا رہا ہوں مثلاً کسی دوسرے ملک میں، آپ مجھے امانت دیں گے کہ وہاں پہنچا دینا. آپ نے جو مجھے امانت دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مجھے ذمہ دار سمجھا ہے نا، تبھی تو دے رہے نا. لیکن اگر میں پاگل ہوتا تو آپ مجھے امانت دیتے؟ نہیں دیتے. میں خیانت کار ہوتا تو مجھے امانت دیتے؟ نہیں دیتے. اسی طرح سے آپ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ کو نوکری ملتی ہے، آرڈر ملا ہے ایک کلرک ہونے کا. اس آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ اس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نوکری کے اہل ہو، تب تمہیں آرڈر ملا ہے. یہ تم جو آرڈر دکھاتے ہو، کلرک، مختار کا تحصیلدار یا ٹی سی یا کمشنر جو بھی ہو، جو بھی کام کا آرڈر تم کو ملا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اس کام کے اہل ہو، تبھی تو تمہیں ذمہ داری دی جا رہی ہے نا. تو پروردگار عالم کی مخلوقات میں تم ایک اہل مخلوق ہو جو خدا تمہیں ذمہ داریاں دے رہا ہے. یہ تم کو اہل سمجھتا ہے خدا کہ تم کو ذمہ داری دی جائے، بہت بڑی چیز ہے کہ خدا ہم کو ایک ذمہ دار سمجھے. اور ہم کو یہ بالغ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ خیال کرتے کہ بالغ ہو گئے کہ ابھی مثلا بچے جننے جیسے ہو گئے. بالغ بمانا پہنچنے والا،
پہنچنے والا کس کو کہتے بالغ؟ بلوغ کہتے پہنچنے کو، بالغ پہنچنے والا. کہاں پہنچنے والا؟ ذمہ داریوں پہ پہنچنے والا. یعنی اس لیول پہ آ گئے کہ خدا اب تم کو ذمہ دار بنا سکتا ہے. یعنی بالغ ہونے سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ تم اس عمر کے لیول پہ آ گئے ہو. بچہ ہے اس کو کوئی ذمہ داری نہیں سہ سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہے. بالغ نہیں ہے یعنی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہے. بالغ ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم اس لیول پہ پہنچ گئے ہو کہ تم کو اب ذمہ داری دی جائے. اب مجھے نام یاد نہیں ہے، بزرگ استاد نے فرمایا تھا کسی بزرگ عالم کے لیے، وہ لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کوئی ایسا تھا. کہا کہ جب وہ بالغ ہو گیا تو ہمارے پاس برتھ ڈے مناتے ہیں نا، ہیپی برتھ ڈے ایسے مناتے ہیں. یہ ایک رسم ہے تو ہیپی برتھ ڈے چل پڑا ہے ہمارے پاس. وہ خود ہی چراغ بجھاتے ہیں. 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے تو 20 چراغ بجھاتے ہیں تو بجھ گئے، سال بجھ گئے، اور اس بجھنے کا جشن مناتے ہیں. کہتے وہ بالغ ہونے پہ اس نے جشن منایا. کہا کہ میں اب اس لائق ہو گیا ہوں کہ خدا مجھ سے خطاب کرے، مجھے ذمہ دار سمجھے. بالغ ہو گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں کہ خدا کی ذمہ داریاں لے سکوں. یہ تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ خدا مجھے ذمہ دار سمجھے اور مجھے ذمہ داریاں دے. تو یہ ایک ذہنیت ہے. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالشَّهْرُ دُعِيتُمْ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے تم کو دعوت دی ہے. ضیافت یعنی دسترخوان الہی بچھا ہوا ہے، تم اس کے مہمان ہو. اب آپ یہ توقع نہیں کرو گے، آپ نے کہو گے یہ کون سی مہمانی ہے جس میں پانی بھی بند، روٹی بھی بند، جتنی مزے کی چیزیں سب بند. یہ خدا کیسا میزبان ہے. تو خدا تمہیں وہ چیزیں فیڈنگ کرنا چاہتا ہے کہ جو تم خود کو اس کے مریض سمجھے ہوئے تھے نا، پیٹ کے لیے مرتے تھے، یہ مزوں کے لیے لیتے تھے، تم خود پہ نہیں، تمہاری روح کو دعوت دی ہے کہ تمہاری روح کو ایک قوی بنا دے کہ متقی بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ پروردگار عالم نے تم کو دسترخوان بچھایا ہے تمہاری روح کے لیے، تمہاری روح کو تقویت دینے کو. نہ کہو گے ہم جائیں گے آپ کے گھر دعوت دیں گے، لوگ کھا پی کے پیٹ بھر کے آئیں گے. تو یہ جوع، یہ بھوک، یہ پیٹ کی، یہ جسمانی ہے. اور ہم عجیب لوگ ہیں. عجیب لوگ ہیں یا نہیں ہیں ہم لوگ؟ عجیب لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے تو کھاتے ہیں. اچھا اگر بھوک نہ لگے تو بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ہاں، بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگ رہی. دوا لیتے ہیں تاکہ بھوک لگے. تو یہ جسم کھلی جب خالی ہوتا ہے تو تم پہ وہ تنگ کرتا ہے، کھاتے ہو. لیکن اگر بھوک نہ لگے تو یہاں سے سمجھتے ہو تم مریض ہو گئے ہو. لیکن کبھی روح کی جہالت یا روح کی بد اخلاقیوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس کو بھی اخلاق کے ساتھ اس کا روح کو بھی بھرنا ہے، شرافت بھرنا ہے، فضیلت بھرنا ہے، خود کفائی ہے، صفات الہی سے مزین کرنا ہے. کبھی یہ بھوک کی طرف توجہ دے، اصل غرض ہی نہیں. لگتا ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں. پروردگار عالم نے ہم کو ایک خاص یہ دسترخوان بچھا کے دیا ہے تاکہ ایک روح کی جلا، روح کی قوت، روح کی طاقت تمہارے پاس آئے. اور یہ ضیافت الہی ہے. تو ضیافت الہی میں آپ کو وہ صفات ملے گے جو تمہاری روح کی ضرورتیں ہیں. خوب شہد فی ضیافت اللہ و جلد فی اہل کرامت اللہ. انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ. اس مہینے میں تم جو سانس لیتے ہو ایک تسبیح ہے. یہ بہت بلند ایک ہے، عرض کر رہا ہوں کہ اس کی طرف جانا، لیکن میں نہیں جاتا. وہ نومکم فیہ عبادہ.
تمہارا سونا بھی عبادت ہے، نہ فقط روزے کی حالت میں۔ اس مہینے میں تم جب اللہ کو لیے میدان میں آئے ہو، اس روزے ہو اس طرف آئے ہو، اب تم اس لیول کے آ گئے ہو تو بہت اللہ کو پیارے لگتے ہو۔ میں اس دن مثال بھی دیتی، اگر بچہ خلف اور اچھا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، تو سوتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر نہ خلف بچہ ہو تو جاگتے ہوئے بھی برا لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ زحمتیں اٹھانے کے لیے جو بندہ تیار ہوتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا، اس کا سانس لینا بھی اللہ کو پسند آتا ہے۔ لیٹتا ہے، سوتا ہے، اس کا سوتے ہوئے کہتا ہے تمہارا یہ سونا بھی مجھے اچھا لگتا ہے، تمہارا چل کے یہ سانس اٹھنا یہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم بہت اس قسم کے لیول کے ہو جاتے ہو۔ صلوات پڑھیے گا ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ نومکم فی ہذا وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ بہت ساری چیزیں ان پہ ہر ایک پہ بولے ہیں تو بہت ساری چیزیں بولتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑا سا ایک دو لفظ میں بول دوں۔ یہ دعا پروردگار عالم سے کچھ ہی سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ پروردگار عالم۔ یہ پروردگار عالم سے مانگنا ہے۔ تو مثلا میں کام کروں گا، کماؤں گا تو کھاؤں گا، لیکن میں خدا سے مانگ لوں، خدا روٹی دے دے، مانگ لوں اور مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے ایسے ہی؟ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ مولا میرے لیے محمد۔ دعا کیجیے کہ نہیں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ مولا کیوں دعا نہیں کریں گے؟ اگر تمہارا ذہن خراب ہے۔ مولا وہ کیسے ذہن خراب ہے کہ پروردگار عالم نے تم کو جسم دیا ہے، دماغ دیا ہے، صحت سلامتی دی ہے، یہ دنیا ہے، کماؤ کھاؤ، تم خیال کرتے ہو بغیر کام کیے ہوئے گھر پہ سوتا ہوں، روٹی تمہارے منہ پہ آئے، ایسی دعا میں نہیں کرتا ہوں۔ تو پروردگار عالم رازق ہے تمہارا، وسائل رزق تمہارے پاس سب موجود ہیں۔ اب وہ ہمارے پاس رزق کی معنی اللہ رزق دیتا ہے، دروازہ بند کر کے اللہ مجھے رزق دے گا۔ اللہ نے رزق دے دیا ہے یار، جو تمہاری کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ دے دی ہیں، تمہارے سانس لینے کے لیے ہوا ایجاد کر دی ہے، تمہارے پینے کا پانی ایجاد کر دیا ہے۔ کیا چیز ہے جو دنیا میں تمہاری ضرورت کی وہ نہیں ہے؟ ہر چیز کے اسباب مہیا ہیں، وہ اسباب کے لیے تمہیں توانائیاں بھی دی ہوئی ہیں۔ جاؤ ادھر کرو۔ اب بھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ پھر سائنسی مسئلہ ہے، اس میں بحث میں نہیں جاتا۔ اب جا کے آدمی پھنس جاتا ہے، کہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا، میں پہنچا نہیں پہنچا، تو پروردگار عالم سے 10 دعا ہوتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم ایک ڈائریکٹ کوئی کرم کرے۔ اور اس دعا کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں کبھی یہ 10 نہیں ہے کہ پروردگار عالم تمہارا چپڑاسی ہے اور ادھر سے میں ہاتھ اٹھاؤں اور ادھر سے ٹھک وہ کام ہو جائے۔ یہ ذہنیتیں غلط ہیں کہ خدا ہمارا چپڑاسی نہیں ہے کہ میں ادھر سے گھنٹی بجاؤں، ادھر سے گھنٹی بجاؤں، وہ ملازم میرا باہر سے باہر جائے، میں ادھر سے ہاتھ اٹھاؤں، اللہ یوں کہ بھائی یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہارا کام ہے، اپنی احتیاج ادھر پیش کرو۔ اس کا کام ہے، اس کو تم کو نہیں چلانا ہے، پوری جہان کو، دنیا کو چلانا ہے۔ وہ پوری دنیا کے مسئلات کو دیکھتا ہے۔ اب یہ دنیا کیسے، اس کو دنیا چلانی ہے، نہیں کہ تم کو چلانا ہے فقط۔ وہ تم ایسی عرض کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ کہ فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں سعادت مندی ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ خود اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ایک تمہاری روح میں ایک برتری آتی ہے۔ وہ برتری یہ آتی ہے کہ مجھے اس کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانا چاہیے، دنیا میں اور کون ہے جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں۔ یہ فیلنگ تمہارے پاس اتنے خود کفائی
اور اپنے پہ اطمینان جو اس اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے آتا ہے تو وہ اور جگہ سے آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ تمہاری دعا، ہمارے ایک استاد مرحوم ہو گئے ابھی تو، وہ کہتے تھے کہ دعا ہمیشہ مستجاب ہے. یہ دعا کی معنی یہ نہیں کرے جو میں مانگ رہا ہوں ملے. تم نے ادھر سے ہاتھ اٹھایا، تمہارا لنک ہوا اللہ سے، اور یہ لنک ہونے سے تمہارا، وہ دوسرے لفظوں میں ہمارے پاس سیدھے لفظوں کو بیٹری چارج ہو گئی، تمہاری ایک چارجنگ ہو گئی. یہ خود ہی قبولیت دعا ہے. اور کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری ایک چارجنگ ہو گئی. وہ لنک ہوتے ہی تمہاری چارجنگ تو ایک ہی دعا کے بعد تم کچھ اور ہو گئے ہو. یہ دعا، ہر دعا قبول ہے، ہر دعا مقبول ہے، لیکن یہ خصوصیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے فرمایا ہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. اللہ سے سوال کرو. پیغمبر فرماتے ہیں یہ تمہارا کام ہو کہ میں مانگوں گا اللہ سے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے مانگو. پھر آگے بڑھ کے پیغمبر فرماتے ہیں ربکم، اللہ تمہارا کیا ہے؟ کیا ہے؟ رب ہے. ابھی ایک رب کی بھی ایک عجیب و غریب معنی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بہت طولانی معنی ہو جی. اگر کچھ زور لگاؤں گا کل اگر کچھ بیان کیا تو کر دوں گا، چلو بیان کر دوں گا. اللہ تو بہت سارے مانتے ہیں، لیکن اللہ کو رب ماننا مسئلہ ہے. اللہ کو بہت سارے مانتے ہیں. فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خالق ہوں. فرعون نے کبھی کہا نہیں کہا، ایسے نہیں کہا. وہ دوسرے لفظوں میں اللہ نہیں بلکہ رب بننا چاہتا تھا. میں مثال دے دوں آپ کو تو میرے خیال میں آپ کو بہت تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا. ابھی آپ یہ ہمارے پاس وڈیرے ہیں، دیہاتوں میں جائیں، شہروں میں تھوڑا سا آپ کا اتنا، وہ بولتے ہی ایسے ہیں، مذاق نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھیں کہو کہ وہ حتیٰ ان کے وہ اس کے مظاہرے جو ہے نا، وہ کسان لوگ وہ بھی ایسے بولتے ہیں. تو کس کی زمین پہ بیٹھے ہو؟ میری زمین پہ. کاشت کہاں کرتے ہو؟ میری زمین پہ. پانی کہاں سے پیتے ہو؟ میری زمین سے. کھاتے کہاں ہو؟ میری زمین سے. گاؤں کس کا ہے؟ میرا ہے. تو تمہارا میں ہوں رب، جو کچھ میں کہوں وہی کرو نا. پھر یہ فرعون بھی اسی قسم کا تھا. تو بیٹھے ہو میری زمین پہ، کھاتے ادھر سے ہی ہو، پیتے ادھر سے ہی ہو. فرعون اسی طرح جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کرو. یہ ہے فرعونیت. تو فرعونیت کا یہ ایک درجہ ہی ہے ہمارے پاس. یہ وڈیرے یا کچھ یہ جو کس چلانی ہے، سب اسی قسم کی فرعونیت ہیں. فرعونیت یعنی جدھر سے بھی آپ نے یہ کہا کہ بس میں، یہ فرعونیت، یہ طغیان ہے. حتیٰ کہ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر بچے کو کہہ دو کہ ریزنیبل بات نہ ہو، کہو بھائی وہ کہے کہ کیوں کروں، کہ جو میں کہتا ہوں یہی سے طغیان آ گیا. یہ کیا ہو گیا اوپر سے میں کہتا ہوں؟ یہ فرعونیت اسی کو تو کہتے ہیں نا. باپ بھی فرعون بن جاتا ہے، باپ بھی طاغوت بن جاتا ہے. تو یہ فاجتنبوا الطاغوت سب کو شامل ہے. ان سب سے آ جاؤ، پھر آ جاؤ. یہ پھر پروردگار عالم تمہارا پالنے والا اور رب ہے. ذرا صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ. بلاتے ہو
کیسے بلاؤ؟ کبھی ایسے جاتے ہو آپ کی زبان بول رہی ہے، دماغ کہیں اور پھر رہا ہے. زبان بول رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور جگہ پہ ہے. اور یہ نہیں دوسرے سے مانگتے ہی نہیں ہو. لیکن اگر فرض کرو بہت شدید محتاج ہو جاؤ اور آپ کو 100 روپے کی ضرورت ہو، مثلاً ایک رکشے پہ بیٹھ کے آیا ہو، وہ اب بھی مانگ رہا ہے آپ سے، ابھی عرض کر رہا ہوں کسی سے، کہتے یار 100 روپے دے دو میں اس سے چارج کروں. کس انداز سے مانگتے ہو یہ 100 روپے؟ آیا کبھی اللہ سے جس طرح یہ جو 100 روپے میں پھنسے ہو کسی دیے سے مانگتے ہو، اس طرح سے کبھی تم نے اللہ سے مانگا ہے؟ یہ 100 روپے جو مانگتے ہو اس انداز سے تو نیت صادقہ نہیں ہے، لک لگا ہے، دھوکے بازی ہے. تو پروردگار عالم سے سوال کرو بنیات صادقہ. صلوات پڑھے ذرا محمد اللہم صلی علی محمد وقلوب طاہرہ. یہاں سے دیکھو اللہ سے مانگنے کے لیے شرائط ہے کہ اس کو رب مانو، نیتیں صادق ہوں، قلوب طاہرہ پاک دل ہوں، شیطان سے بھرے نہ ہوں. ان یوفقکم لصیامہ، کہ خدا تمہیں توفیق دے. توفیق سنا ہے کبھی؟ لفظ سنا ہے توفیق؟ ہاں، توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توجیہ اسباب الخیر نحو مطلوب الخیر. مثلاً آپ ایک بھلا کام کرنا چاہتے ہیں، فرض کرو، اب چھوڑو، مثلاً کہ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں. اچھا فرض کرو کورونا نہیں ہے، تو ایک رکاوٹ کورونا تھی وہ نہیں ہے، جہاز چل رہے ہیں، پیسے بھی تمہارے پاس ہیں، پاسپورٹ بھی مل گیا، صحیح سلامت بھی ہو، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، ٹکٹ بھی مل گیا. یہ کہ مطلوب خیر، بھلا مطلوب اور مقصد جو ہو اس کے اسباب فراہم ہو جائے نا، اس کو کہتے ہیں توفیق. کیا؟ تو پروردگار عالم بہت سے ہے کہ توفیق نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں توفیق فراہم ہے، لیکن توفیق سے کام ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس ہر جگہ کے لیے کہ بلاوا، اب کہتے کربلا کہ بلاوا آئے گے تو جائیں گے. ارے بلاوا تو ہے ہمیشہ. ابھی ماہ رمضان میں خدا نے تم کو بلایا ہے اپنی دسترخوان پہ، اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ کی دعوتیں تمہارے ہیں. ہاں، کون سی بھلائی کی جو ہے اللہ کی طرف سے دعوت نہیں آئی ہوئی ہے؟ لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کی طرف ایک ملک ہے، وہ ہمیشہ سب کو دعوت خیر دیتا رہتا ہے. خود ایک تمہارے پاس ضمیر ہے، وہ خود بخود ہمیشہ تمہیں وہ اندر سے دعوت خیر تمہیں دیتا رہتا ہے. پتہ نہیں پتہ تو توجہ نہیں دیتے اس کی طرف. تو یہ دعوت خیر دینے کے لیے اللہ نے بہت سارے اہتمام کیے ہوئے ہیں، ایسا اہتمام جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اہتمام کیے ہوئے ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے اہتمام کرتا ہے. آپ چھوٹے تھے، بڑے کیسے ہوئے؟ شکم مادر میں تھے نا، شکم مادر میں تھے، اللہ نے کیسے اہتمام کر دیا سب. تمہیں وہاں سانس کی ضرورت، سانس کے وہ سب بڑا ہے، کھانا وہاں کیسا چاہیے، کھانے کی ضرورت، سب تم نے ایک بوک جہان بنایا ہوا تھا. شکم مادر سے باہر آئے تو تمہارا کھانا کیسا چاہیے تھا؟ ماں کی پیاری چھاتی تمہارے لیے کھانے کے لیے غذا وہاں سے، اور تمہارے منہ کے مطابق وہ چھاتی، وہ وہاں سے دودھ بھی تمہارے عین صحت کے مطابق وہ اہتمام کر دی، اور ساتھ میں ماں کے دل میں پیار و محبت ڈال دیا کہ وہ خوشی خوشی اپنا سینہ آگے کر کے تم کو پلائے. یہ سب اہتمام ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ آٹومیٹک اہتمام ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ تمہیں جو خیر پہنچنا ہے اس کے اہتمام ہے پروردگار عالم. بہرحال صلوات پڑھیں، میں تو تمام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَيُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. خدا تمہیں توفیق دے تلاوت کتاب. کتاب یعنی قرآن. قرآن کو تلاوت کرو.
ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں میں کر دو. اس طرح سنا ہوگا یہ بعض جگہوں پہ ایسے پڑھتے ہیں پیش نماز، پتہ نہیں چلتا ہے. کہتے کہ وہ ایک وہ بندے خدا تھا، اس کو فقط 2 لفظ یاد تھے، یعلمون تعلمون. وہ چلا گیا کہیں گیا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، کہ میں تراویح پڑھاؤں گا. وہ کسی کو پتہ نہیں چلے، آخر میں وہ کر کے یعلمون تعلمون، فقط 2 لفظ یاد تھے، وہ کام چلا گیا تھا. ہم کو ہی معلوم نہیں قرآن کا لفظ کیا ہے، میں اس طرح کرو تو یہ تو نہیں ہوتا ہے. بلکہ تلاوت قرآن لفظوں پہ غور کرو، لفظ آہستہ آہستہ پڑھو گے، لفظ ہے کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ جو غور کرو ہوتے ہوتے دیکھو تمہارے پاس کتنا ذخیرہ ہے. لسیام ہی و تلاوت کتاب ہی. خوب میرے خیال میں بہت ہو گیا. ہاں مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں. بس تو پھر کل مزہ اور لیں گے انشاءاللہ. بس یہاں تک عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں اور آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ لوگوں نے کرم فرمایا. برادران امامیہ حیدرآباد ریجن کو مولا توفیق دے کہ انہوں نے کرم فرمایا کہ میں حاضر ہو سکوں. یہ عبدو صاحب برادر اور سائیں قریشی صاحب، مولا توفیق دے آپ لوگوں کو. مہربانی بڑی موفق و معید انشاءاللہ.